آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جھگڑا ہونے کے بعد گھر میں شور ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، الزام لگتے ہیں، مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی خاموشی اسی رشتے کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ آج کی بات ہر اس مرد اور عورت کے لیے جو اپنے رشتے میں کہیں نہ کہیں خود کو خاموش پا رہے ہیں۔ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں میاں بیوی میں خوب باتیں ہوتی ہیں، دفتر میں آ کر مرد بیوی کو اپنے دن کی ہر ایک بات بتاتا ہے، عورت بھی اپنے دل کی ہر بات کھل کر شیئر کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی نوک جھوک بھی ہوتی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد دونوں پھر ہنسنے لگتے ہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا زندگی کی مصروفیت بڑھنے لگتی ہے، مرد کام کے بوجھ میں الجھ جاتا ہے، عورت گھر، بچوں اور روزمرہ کی ذمہ داریوں میں نا مصروف ہو جاتی ہے۔ دونوں کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت کم ہونے لگتا ہے۔ جو باتیں پہلے زبان پر آ جاتی تھی اب دل میں رہ جانے لگتی ہیں۔ ایک دن عورت کو مرد کی کوئی بھی بات بری لگتی ہے نا، پہلے وہ فوراً بول دیتی تھی، اب وہ سوچتی ہے چھوڑو یار، کیا فائدہ بولنے کا، وہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مرد بھی محسوس کرتا ہے کہ کچھ بدلا ہوا ہے، کچھ بدلا ہوا ہے، مگر وہ سوچتا ہے شاید تھکی ہوئی ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی پوچھنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی سے وہ خاموشی جنم لیتی ہے جو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک دیوار بننے لگتی ہے۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس ہر ایک گھر کی کہانی ہے کہ جہاں محبت تو موجود ہوتی ہے مگر بات چیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ خاموشی جھگڑے سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہمیں بہت ضروری ہے کہ جھگڑے میں کم از کم دونوں بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، غصے میں صحیح، مگر دل کی بات باہر آ رہی ہوتی ہے۔ جھگڑے کے بعد اکثر صلح بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے۔ مگر خاموشی میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاموشی میں انسان اندر ہی اندر نا باتیں سوچتا ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنا لیتا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط اندازے لگانے لگتا ہے۔ عورت سوچنے لگتی ہے شاید اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، مرد سوچنے لگتا ہے شاید وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ دونوں کے دل میں یہ سوچیں پکتی رہتی ہیں، مگر زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ خاموشی کا اصل نقصان یاد رکھیں کہ جھگڑا رشتے کو ہلاتا ہے، مگر خاموشی رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جھگڑے کا زخم دکھتا ہے، اس لیے اس کا علاج بھی جلدی ہوتا ہے، مگر خاموشی کا زخم دکھتا نہیں ہے، وہ چپ کے رشتے کی جڑیں کاٹتا رہتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت سے گھروں میں یہی ہوتا ہے، باتیں کم ہوتی ہیں، چیخا جاتا ہے، کھانے کے میز پر خاموشی چھا جاتی ہے، ایک ہی کمرے میں دو اجنبی لوگ رہنے لگتے ہیں، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی گالی، مگر محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی، بس ایک خاموشی سی دوری ہوتی ہے جو دن بدن بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ شاید گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، شاید کوئی مشکل وقت آ جائے، اور اسی مشکل وقت میں مرد یا عورت میں سے کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسی ایک لمحے میں دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے خاموشی کو کتنا بڑا نقصان بنا دیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں اتنے بڑے لمحے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے رشتے میں بھی خاموشی آ گئی ہے نا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاموشی توڑنے کے لیے بڑی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس ایک چھوٹا سا قدم کافی ہوتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دل میں جو بات ہے اسے دبانے کی بجائے نرمی سے اگلے بندے تک پہنچائیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ سامنے والے سے پوچھیں تم ٹھیک ہو؟ یہ چھوٹا سا سوال بڑی دیوار گرا دیتا ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ غلط فہمی کو دل میں پالنے کی بجائے سیدھا پوچھ لیں۔ اکثر مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ رشتہ الفاظ سے بنتا ہے اور الفاظ کی کمی سے ٹوٹتا ہے۔ جھگڑا برا لگتا ہے، مگر خاموشی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی میں محبت آہستہ آہستہ بغیر شور کیے دم توڑ دیتی ہے۔ اگر آج آپ کسی اپنے سے بات نہیں کر رہے تو انتظار مت کریں، آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے نا جناب، تو اسے لائک کریں،
اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہم رشتوں سے جڑی ایسی مزید حقیقی باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔